شروع سے لے کر آخر تک طلب سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ موقع محل کی بات بھی زبان پہ جاری فرما دیتے ہیں تاکہ مجمع کو بھی فائدہ ہو اور عمل کرنے کی اللہ رب العزت سے توفیق مانگے۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر ایک مختصر سے عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں انسان خود آیا نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو بھیجا ہے، اور انسان اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جاتا، اسی لیے فرمایا کہ رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں وہ کب کھینچ لے۔ جو زندگی موت کے بعد آنے والی ہے وہ زندگی اصل ہے، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ فانی ہے اور یہ دھوکے والی زندگی ہے۔ اب یہ دھوکے والی زندگی سے آدمی بچ جائے اور جو اصل زندگی ہے، حقیقت والی زندگی ہے، اس میں آدمی کامیاب ہو جائے، وہ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی خوشیاں وہ آدمی کو حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہر نبی نے اپنے قوم میں آ کے لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف دعوت دی۔ انبیاء کرام کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہوا کرتے تھے، اور ہر نبی کی دل کی یہ چاہت ہوا کرتی تھی کہ کیسے میرا امتی جہنم سے بچ جائے۔ یہ ہر نبی کی دل کی چاہت تھی کہ کیسے میرا امتی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہر نبی کی دعوت تھی کہ لا الہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ، سب کچھ کرنے درنے والی ذات اکیلے ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ ہے، نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، یہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق اسے کہتے ہیں جو بنی ہوئی ہو، جس کا کوئی بنانے والا ہو، جس کے اندر نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی خود بخود نہ ہو بلکہ اللہ جل شانہ ہی کی طرف سے ہو۔ جتنے مخلوقات کے اندر مجھے آپ کو نفع نظر آتے ہیں، نقصان نظر آتے ہیں، عزت اور ذلت نظر آتی ہے، یہ حقیقت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ مخلوق خود بخود کسی کو عزت نہیں دے سکتی، مخلوق کسی کو ذلت نہیں دے سکتی۔ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے، جب کرنے پر آ جائے تو عزت کے اسباب کے اندر ذلت دے دے، ذلت کے اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت عزت دے دے، کامیابی کے اسباب میں اللہ جل شانہ ناکام کر دے، اور ناکامی کے اسباب میں اللہ جل شانہ کامیاب کر دے، غم کے اسباب میں اللہ پاک خوشی دے دے، اور خوشی کے اسباب میں اللہ جل شانہ ہم دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ناکامی کے اسباب ہیں، مگر اللہ جل شانہ نے ناکامی کے اسباب میں کامیاب کر دیا کہ انبیاء کرام کا اللہ کے حکموں کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے کیسے ناکامی کے اسباب کے ہوتے ہوئے کامیاب کر کے دکھا دیا۔ اب پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، دیکھا کہ راستے پہلے سے بنے ہیں، لیکن چونکہ وہ خواہشات والی زندگی گزاری تھی تو اللہ جل شانہ نے ناکامی کے، کامیابی کے اسباب کے اندر کیسے اللہ پاک نے ناکام کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے کیسے جو ہے ناکامی کے اسباب اور دنیا کے اعتبار سے ذلت کے اسباب اللہ پاک نے کیسے حفاظت کی، اور کیسے اللہ رب العزت نے کامیاب کر کے دکھا دیا۔ اور اس کے مقابلے میں نمرود کو اللہ جل شانہ نے تخت پر بٹھا کر کیسے ذلیل کر دیا۔ کیسے اللہ پاک نے کامیابی کے جو ظاہری اسباب ہم سمجھتے ہیں دنیا میں، اللہ جل شانہ میں کیسے جو ہے ذلیل کیا، اور کیسے اللہ پاک نے ناکام کر دیا۔ تو کرنے والی ذات جو ہے وہ اکیلے ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ پاک کرنے میں کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ لا شریک لہ ولا وزیر لہ، لا مشیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ۔ اللہ جل شانہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ پاک کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی شریک، کوئی پارٹنر نہیں اللہ پاک کا، کوئی اللہ پاک کا مشیر، مشورہ دینے والا نہیں، اور اللہ جل شانہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اور اللہ پاک کی کوئی مثال نہیں۔ وحدہ لا شریک ذات ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ جل شانہ کی ذات کی طرح کوئی بھی نہیں، اس کا مثل کوئی نہیں۔ تو کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے،
اللہ جل شانہ ہر عیب ہر کوٹ سے پاک ہے۔ کرنے پہ آ جائے تو ساری مخلوقات مل کر اللہ جل شانہ کو روک نہیں سکتی، اور اللہ پاک روکنے پہ آ جائے تو سارے مخلوق مل کر کروا نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر کے اندر کیسے پالا؟ اب پتہ بھی ہے کہ فرعون جو ہے وہ اللہ کا دشمن بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بھی ہے۔ اگر ایک آدمی دو آدمی آپس میں دشمن ہو اور میں نے ایک کو بچانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک کو میں کسی دوسرے شہر میں لے جاؤں تاکہ اس کی نظروں سے بالکل اوجھل ہو جائے اور اس کی جو ہے حفاظت ہو۔ کتنی حفاظتی تدابیر ہم اختیار کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کے کرنے پر آ جائے تو کیسے اللہ پاک کرتے ہیں کہ صندوق کے اندر ڈالا موت کا سبب، پھر فرعون کے گھر جا رہا ہے موت کا سبب، لیکن اللہ پاک کا ارادہ کیا تھا کہ اللہ میں حفاظت کرنی ہے، تو فرعون کے گود کے اندر اللہ پاک نے کیسے حفاظت کی، کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچا کر دکھایا۔ بچانے پر آ جائے حضرت یوسف علیہ السلام کی کیسے کنویں میں حفاظت کی، یونس علیہ السلام کی کیسے اللہ جل شانہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت کر کر دکھائی۔ اب یہ یقین دل کے اندر آ جائے کہ پالنے والی ذات جو ہے وہ اکیلے ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کرنے پر آ جائے تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کرنے میں اللہ کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں، کسی بھی سبب کا اللہ پاک محتاج نہیں ہے، کسی بھی سبب کا اللہ جل شانہ محتاج نہیں ہے۔ اور حقیقی اسباب جو ہے وہ اعمال ہے، حقیقی اسباب وہ اعمال ہے۔ اللہ جل شانہ کامیابی جو ہے وہ اعمال کے اندر رکھی۔ اب دل سے اس بات کا یقین نکل جائے جو غلط یقین دل کے اندر ہے، مال سے ہونے کا یقین جو دل کے اندر ہے وہ دل سے نکل جائے، چیزوں سے ہونے کا یقین جو دل کے اندر ہے وہ دل کے اندر سے نکل جائے، اور ایک اللہ جل شانہ کی ذات سے ہونے کا یقین یہ دل کے اندر اتر جائے کہ بھائی زندگی دکان سے نہیں بنتی، زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی ڈگری عہدے سے نہیں بنتی، زندگی دنیاوی چیزوں سے نہیں بنتی، زندگی کا بنانے والا تو اکیلا ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسباب کا استعمال کرنا فطرت کا تقاضا ہے، اسباب کا استعمال کرنا فطرت کا تقاضا ہے، اور اسباب سے یقین ہٹانا یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ اور اسباب تو محض امتحان کے لیے ہیں، اسباب تو محض امتحان کے لیے ہیں کہ بھوک لگی اب سبب ہے روٹی کھائیں گے، لیکن امتحان یہ ہے کہ یقین روٹی پر ہے یا اللہ کی ذات پر ہے۔ پیاس لگی پانی پئیں گے، لیکن امتحان یہ ہے کہ یقین پانی پر ہے یا اللہ کی ذات پر ہے۔ اور جتنے اسباب اللہ جل شانہ نے دیے ہیں یہ بطور امتحان کے دیے ہیں، بطور اطمینان کے اللہ پاک نے نہیں دیے ہیں، یہ امتحان کے طور پر اللہ جل شانہ نے دیے ہیں۔ مالدار کو مال بطور امتحان کے ملتا ہے، غریب کو غربت بطور امتحان کی ملتی ہے، وزیر کو وزارت بطور امتحان کی ملتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی نقشے نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی اسباب نظر آ رہے ہیں، یہ بطور امتحان کے اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو دیے ہیں۔ اللہ پاک آزمانا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے نیک عمل کر کے آتا ہے، کون عمل کو خوبصورت بنا کر لاتا ہے۔ تمہارے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے فانی زندگی ہے۔ اب سب سے پہلے اپنے دل کا یقین جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، اور اپنے ایمان کے اوپر ایسی محنت کرنی ہے کہ ایمان کے اندر روزانہ کے اعتبار سے ترقی ہو، کہ کیفیت کے اعتبار سے ایمان بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا جسم سے نکلنے والے اعمال مضبوط ہوں گے۔ آپ اوپر پول پھینکو گے آپ کے اوپر پول گریں گے، آپ اوپر پتھر پھینکو گے آپ کے اوپر پتھر گریں گے۔ جیسے آپ نیچے سے اعمال بھیجیں گے ویسے اللہ جل شانہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ اب اعمال کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے، کہ آدمی جسم کے اعتبار سے نیکی نہیں کرتا، کہ ایک آدمی جسم سے ہٹا کٹا ہے تو وہ نیکی کر لے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان کے طاقت سے آدمی جو ہے اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ایمان روزانہ کے اعتبار سے بن جائے، جتنا ہم اللہ جل شانہ کو بولیں گے، جتنا ہم اس کو سنیں گے، پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس کو سوچیں گے، اور پھر اللہ جل شانہ سے اس کی حقیقت مانگیں گے، تو اللہ رب العزت دل کے اندر جو ہے اس کی حقیقت اللہ پاک اتار دیں گے۔ یقین آہستہ آہستہ بنتا جائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا، جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہیں وہ مضبوط ہوتے جائیں گے۔ تو یہ یقین کے بگاڑ کی وجہ سے پورا فساد ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو علم نہیں ہے، یہ یقین کے بگاڑ کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد ہے۔
کہ یقین مال پہ آ گیا، اب اس مال کے لیے باپ کو بھی قتل کریں گے، اسی مال کے لیے بیوی کو بھی قتل کریں گے، اپنے بھائی کو بھی قتل کریں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ یقین آ چکا ہے کہ بھائی زندگی مال سے بنتی ہے، اب جس طریقے سے ہو اس کو حاصل کرو۔ زندگی چیزوں سے بنتی ہے، جس طریقے سے ہو اس کو حاصل کرو۔ اگر یقین یہ بن جائے، شروع سے بچپن سے یہ سبق پڑھا دیا جائے کہ زندگی بنانے والا اللہ ہے، زندگی بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ جل شانہ زندگی بناتے ہیں اپنے احکامات کے اوپر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اوپر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں، اور اللہ رب العزت زندگی بگاڑ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے احکامات کے علاوہ آدمی زندگی گزارے تو اللہ جل شانہ ان اسباب کے اندر ہلاک کر دیتے ہیں، زندگی اللہ پاک بگاڑ دیتے ہیں۔ تو جس زمانے میں جو لوگ بھی دین پر چلے، جس زمانے میں جو لوگ اللہ کے دین پر چلے، اللہ جل شانہ نے ان کے ناموں کو بھی زندہ رکھا، ان کی نسل کو بھی اللہ پاک نے چلایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام اور غلام کے بیٹے، رنگ کے کالے، مگر اللہ کے دین پر چلے تو اللہ رب العزت نے ایسے کامیابی عطا فرمائی۔ آج کتنے مساجد بلال کے نام سے ہیں، کتنے لوگ اپنے بیٹوں کا نام بلال رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے نسل کو باقی رکھا، نام کو بھی اللہ پاک نے باقی رکھا، اور کسی غیر مسلم نے بھی، مسلمان تو چھوڑو، کسی غیر مسلم نے بھی اپنے بیٹے کا نام قارون نہیں رکھا، نمرود نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت نے ناموں کو بھی مٹا دیا، اللہ رب العزت نے جو ہے خاندان بھی مٹا دیے، اور اللہ رب العزت نے پورا سلسلہ اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ تو دین والوں کو ہمیشہ اللہ پاک نے چمکایا ہے، اور جو لوگ دین پر نہیں چلے، مال ہوتے ہوئے اللہ نے ناکام کر دیا، چیزیں ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے ناکام کر دیا۔ تو کامیابی اور ناکامی کا معیار سمجھ میں آ جائے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں اور ناکامی کسے کہتے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے، کامیابی اسے کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اور ناکامی اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کامیابی نہ ہو۔ جو شخص جنت میں چلا گیا تحقیق کے ساتھ یہ کامیاب ہو گیا، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اب کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں انسان کی قیمت جو ہے وہ صفات پر لگتی ہے۔ اس کے اندر تقوی کتنا ہے، زہد کتنا ہے، استغنا کتنا ہے، توکل کتنا ہے، یقین کتنا ہے، کپ میں اس کی زندگی کے اندر اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی سے متاثر نہیں ہوتے کہ عرب ہے، عجم ہے، کالا ہے، گورا ہے، یہ طاقتور ہے، یہ بڑے ڈگری والا، بڑے عہدے والا ہے۔ سارے دنیا کے انسان اللہ کے در کے ملنگ ہیں، اللہ کے در کے بیکاری ہیں۔ اللہ رب العزت غنی ذات ہے، صمد ذات ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے کام سب کے بغیر بن جائے اور کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہ بنے، اسے صمد کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات صمد ذات ہے، کرنے پر آ جائے تو کوئی بھی اللہ پاک کو روک نہیں سکتا، کوئی بھی اللہ پاک کو روک نہیں سکتا۔ اب اس بات کا یقین جو ہے وہ دل کے اندر اتر جائے کہ واقعی زندگی بنانے والا اللہ ہے، زندگی بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ زندگی بناتے ہیں اپنے احکامات کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر۔ اب کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اندر کامیابی کا یقین اتر جائے۔ ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی میں آ جائے، اور ایک یہ ہے کہ طریقوں کا یقین آ جائے۔ جو طریقے پر محنت کرتے ہیں اور یقین پر محنت نہیں کرتے تو وہ کبھی عمل کریں گے اور کبھی چھوڑیں گے، اور جس کے دل میں یقین ہو کہ بھائی اس طریقے میں کامیابی ہے، یہ سنت پہ عمل کرو تو اس میں کامیابی ہے، تو پابندی سے ان پر عمل کرے گا۔ تو طریقوں کا یقین بھی آ جائے اور طریقے بھی آ جائیں، ایک ایک سنت کی عظمت وہ دل کے اندر اتر جائے۔ ایک سنت ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو تو اللہ ختم کر دیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر جو عمل کیا ہے وہ قیامت والے دن آپ کے اعمال نامے میں باقی رہے گا، قیامت والے دن آپ کے اعمال نامے میں باقی رہے گا۔ اب روزانہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہم کرتے تو ہیں مگر اس کو جو ہے عادت سمجھ کر اور رواج سمجھ کر ہم کرتے ہیں۔
اگر صرف اپنی نیت درست کر لیں، اپنی نیت درست کر لیں، تو ان چیزوں پر بھی، ان جو ہم رواج سمجھ کر کرتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے۔ اب روزانہ کے اعتبار سے ہم گھر سے نکلتے ہیں، تو اگر نیت یہ کر لے کہ میں سنت طریقے کے مطابق نکلوں گا، بائیں پیر سے نکلوں گا، دعا کا اہتمام کروں گا، دائیں پیر سے داخل ہوں گا، دعا کا اہتمام کروں گا، تو 4 سنتوں پہ کتنی دفعہ عمل ہو جائے گا دن میں؟ صرف نیت درست کرنے سے یہ عادت عبادت بن گئی، نیت درست کرنے سے یہ عادت عبادت بن گئی۔ روزانہ کے اعتبار سے کتنی دفعہ ہم بیت الخلا جاتے ہیں؟ اگر نیت درست کر لے کہ بھائی سنت کے طریقے کے مطابق جاؤں گا، دعا کا اہتمام، سنت کے مطابق نکل کے دعا کا اہتمام، تو کتنی دفعہ ہم جاتے ہیں ان 4 سنتوں پہ پورے دن میں؟ کتنی دفعہ جو ہے وہ عمل ہو جائے گا؟ کتنی دفعہ 5 دفعہ ہم مسجد آتے ہیں، اگر دائیں پیر سے اور دعا پڑھ کے بائیں پیر سے نکل کے دعا پڑھیں گے تو 4 سنتوں پہ تو یہ عمل ہو گیا، اور 5 دفعہ ہم دن میں آتے ہیں۔ صرف نیت درست کر لیں کہ یا اللہ دائیں پیر سے اس لیے داخل ہو رہا ہوں کہ یہ تیرے حبیب کی سنت ہے، یہ تیرے حبیب کی سنت ہے، اس لیے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ کسی بھی سنت کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، کسی بھی سنت کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے یہ اعمال نکلے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ کے جسم مبارک سے جتنے بھی اعمال نکلے ہیں یہ بھی اللہ کو محبوب ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، وہ جنت تک پہنچے گا۔ روزانہ ہم راستے پہ چلتے ہیں، اگر دائیں طرف ہم چلیں، سلام کا اہتمام کریں، نظروں کی حفاظت کریں، کتنا اجر ملے گا؟ صرف نیت درست کرنے سے یہ عادت عبادت بن گئی۔ روزانہ کے اعتبار سے ہم کھاتے پیتے ہیں، اگر نیت درست کر لیں اور ہاتھ دھو لیں، مسواک کر لیں، دسترخوان بچھا لیں، 3 انگلیوں سے کھا لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، آخر میں دعا پڑھ لیں، تو یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ پوری ہو رہی ہے آپ کی ضرورت مگر بنے گی عبادت، پوری ہو رہی ہے آپ کی ضرورت مگر بنے گی عبادت۔ مولانا ابراہیم دیر اللہ صاحب وبرکاتہ نے فرمایا کہ مسلمان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے بلکہ وہ دین ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند بن کر چلے، شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند بن کر چلے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے ہم سوتے ہیں، اگر سنت کے مطابق بستر جاڑ کر سوئیں اور سنت کے مطابق دائیں کروٹ لیٹ کر سوئیں، آیت الکرسی کا اہتمام کریں، 3 کن کا اہتمام کر لیں اور دعا کا اہتمام کر لیں، اٹھتے وقت دعا کا اہتمام کر لیں، تو کتنی سنتوں پہ عمل ہو جائے گا، یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ صرف نیت درست کرنے سے یہ عادت عبادت بن گئی۔ روزانہ کے اعتبار سے ہم جو ہے کپڑے بدلتے ہیں، اگر سنت کے مطابق کپڑے پہنے اور سنت کے مطابق اتار لیں اور دعا کا اہتمام کر لیں تو یہ عادت عبادت بنے گی۔ روزانہ کے اعتبار سے جو ہے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اگر سنت کی دعا پڑھ لیں اور سنت کے مطابق بالوں میں کنگھی کریں، داڑھی میں کنگھی کریں، سنت کے مطابق تیل لگائیں تو یہ عادت عبادت بنے گی۔ روزانہ ہم جوتے پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، اگر سنت کے مطابق جوتے پہنے اور سنت کے مطابق اس کو اتار دیں تو یہ عادت عبادت بنے گی۔ اس طرح کتنی چیزیں ہیں، آپ دیکھتے جاؤ کتنے چیزیں ہیں کہ روزانہ کے اعتبار سے صرف اپنی نیت درست کرنے سے چھوٹی چھوٹی سنتیں زندگی میں آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ایسی زندگی بنے گی کہ کوئی سنت بھی آپ سے چھوٹے گی نہیں، کوئی سنت بھی، اور سنتوں کا اللہ رب العزت آپ کو شوق نصیب کر دیں گے، سنتوں کا جذبہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ تو اسی لیے ایک ایک سنت کی عظمت اور ایک ایک سنت کی محبت یہ دل کے اندر اتر جائے۔ اب جتنا ہم روزانہ کے اعتبار سے ان چیزوں کو بولیں گے، ان چیزوں کی دعوت دیں گے اور ان چیزوں کو ہم سنیں گے، بار بار ان کے تذکرے سنیں گے اور پھر حقیقت اللہ رب العزت سے مانگیں گے راتوں کو اٹھ اٹھ کر، اللہ جل شانہ اس کی حقیقت عطا فرما دیں گے، اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کامیابی کے لیے اللہ جل شانہ نے اعمال دیے ہوں کہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، مرنے کے بعد والی زندگی میں وہ بھی انسان کامیاب ہو جائے۔ اب غلط فہمی جو ہے وہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں
تو اس کے لیے خوب مال کمانا پڑے گا، اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے دین پر چلنا پڑے گا۔ یہ غلط فہمی ہے اور غلط یقین ہے۔ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو ایسا لولا لنگڑا دین نہیں دیا ہے کہ جس سے صرف آخرت کی زندگی بنے۔ اللہ پاک نے ایسا مبارک دین دیا ہے کہ جس سے سب سے پہلے اللہ پاک دنیا کی زندگی بنائیں گے، اور موت کے وقت آسانیاں ہوں گی، اور موت کے بعد والی زندگی اللہ پاک بنا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے مجھے آپ کو اعمال دیے ہیں۔ عبادات میں سب سے بڑا جو حکم ہے وہ نماز کا ہے۔ عبادات میں سب سے بڑا حکم وہ نماز کا ہے کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، بالغ کے اوپر 5 وقت نماز یہ فرض ہے دن میں۔ اب نماز کی حقیقت دل کے اندر اتر جائے، نماز کی عظمت دل کے اندر اتر جائے کہ خشوع خضوع والی نماز اللہ پاک نصیب کرے۔ روزانہ جتنا ہم نماز کی دعوت دیں گے، کلمے والے یقین کے ساتھ نماز کی دعوت دیں گے، تو یقین جانو نماز کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ نماز کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو اللہ رب العزت حل کر دیں گے۔ تو لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کے اپنی نمازوں کو بنانا ہے۔ اب لمبی رکعت کیسے بنے گی؟ لمبا قیام کیسے بنے گا؟ لمبا رکوع کیسے بنے گا؟ سجدے کو لمبا کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ایک آدمی کہے کہ بھائی مجھے تو اتنی لمبی لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں، تو آخری 10 صورتیں تو سب کو یاد ہے۔ اگر ایک آدمی پہلی رکعت میں ساری 10 صورتیں پڑھ لے، دوسری رکعت میں 10 صورتیں پڑھ لے، تو قیام خود بہت لمبا ہو جائے گا۔ اور رکوع میں تسبیحات جو ہے سبحان ربی العظیم 3 کے بجائے بڑھتا جائے 9 11 15 اس طرح پڑھتا جائے، تو خود بخود رکوع لمبا ہو جائے گا۔ اور سجدے کے اندر تسبیحات کو جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھتا جائے، اور جتنی قرآن اور حدیث سے دعائیں ثابت ہیں عربی کے اندر، اردو زبان میں نہیں، اپنی نہیں، عربی کے اندر جتنی دعائیں ثابت ہیں آپ سجدے میں مانگتے جائیں۔ اور سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ آپ سجدے کی حالت میں دعائیں مانگتے جائیں۔ دعائیں قنوت آپ پڑھ سکتے، نفلوں کی بات کر رہا ہوں، فرضوں کی بات نہیں، نفلوں کی نماز کے لیے آپ سجدے کی حالت میں دعائیں قنوت بھی پڑھتے جائیں۔ سجدے کی حالت میں قرآن سے جتنی بھی دعائیں منقول ہیں، احادیث میں جتنی بھی دعائیں ہیں، آپ اللہ رب العزت سے مانگتے جائیں، خود بخود آپ کا سجدہ لمبا ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 رکعت پہ واقعی 15-20 منٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ تو نماز کے اندر خشوع خضوع خود بہت آئے گی، نماز کے اندر خشوع خضوع آئے گی۔ اور نفاق کے خشوع سے جو ہے پناہ مانگنی ہے کہ نفاق کا خشوع کیا ہے کہ ظاہر میں تو آدمی بالکل سیدھا کڑا رہے، بدن صحیح سالم ہو، حرکت نہ کرے، لیکن اندر دل جو ہے وہ غافل ہو۔ تو نفاق کے خشوع سے جو ہے وہ پناہ مانگنی ہے۔ اپنی نمازوں کے اوپر مشق کرنی ہے کہ نماز کی دعوت دیں گے، اس سے تو لوگ نماز پہ آئیں گے، اور نماز کے مشق کے ذریعے سے ہماری نمازیں بنیں گی۔ پھر جب ایسی نمازیں ہماری بن جائیں تو اس نماز کے پھر 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کی باہر بھی جو زندگی ہے وہ نماز کے صفات پہ آ جائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے شک وہ بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ دیکھو ہر عمل کا تاثیر ہے، تو نماز کے اندر یہ طاقت ہے، یہ تاثیر ہے کہ آپ کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ اب نماز کا یہ تاثیر ہوگا کہ جس طرح نماز کے اندر یہ جسم پابند ہوتا ہے، ہاتھ پیر پابند ہوتے ہیں، دماغ، آنکھیں، زبان، دل، کان سارے پابند ہوتے ہیں، نہ آدمی حرکت کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سلام کا جواب دے سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے، بالکل وہ پابند ہے۔ اسی طرح نماز کے جو باہر والی زندگی ہے، یہ نماز کے اثرات ہوں گے کہ کاروبار کے اندر بھی اللہ کے حکموں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند ہو جائے گا۔ یہ نماز کے اثرات ہوں گے کہ شادی بیاہ میں اور غم خوشی میں، معاشرت، اخلاقیات اور تجارت، ہر چیز کے اندر یہ مسلمان پابند ہو جائے گا۔ یہ نماز کا اثر ہوگا کہ ہماری نمازیں ایسی بن جائیں۔ اب نماز کے فضائل کو بیان کریں گے تو شوق بڑھے گا، اور نماز کے مسائل کا پتہ ہوگا تو نماز کی صورت اچھی ہوگی۔ تو نماز کے فضائل وہ بھی ہم نے بیان کرنے، اور علماء سے نماز کے مسائل بھی پوچھنے ہیں کہ بھائی ہماری نمازیں بن جائیں، ہماری نمازیں بن جائیں، اور لوگوں کو نماز کی طرف دعوت بھی دینی ہے
اب ہم ایک علاقے میں گئے، ہم نے دعوت دی، علاقے کا نام نہیں بتائیں گے، ہم نے دعوت دی، 3 ساتھی بیٹھے تھے، 50 سال ان کی عمریں تھی، 50 سال میں کوئی نماز نہیں پڑھی انہوں نے، 50 سال میں۔ ایک ساتھی کو میں نے دعوت دی، 47 سال عمر تھی، تو کہا کہ بھائی کوئی نماز، کہا کہ نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا جمعہ تو پڑھا ہو، کہتا جمعہ بھی نہیں پڑھا۔ عید کی نماز تو پڑھی ہوگی، کہتا ہے نہیں عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب یہ امت کا حال ہے۔ تو امت کے اندر چل پھر کر کلمے والے یقین کے ساتھ نماز کی طرف ہم نے بلانا ہے، کلمے والے یقین کے ساتھ نماز کی طرف دعوت دینی ہے، تو لوگ بھی نماز کی طرف آئیں گے، ہمارا بھی نماز کے اوپر یقین بنے گا، ہمارا بھی نماز کے اوپر یقین بنے گا، اور امت کے اندر الحمدللہ نماز والی فضا بنے گی۔ اب کتنے مساجد ایسے ہیں کہ مساجد تو خوبصورت ہیں مگر نمازیوں سے غیر آباد ہیں، وہ مساجد تو ہیں خوبصورت مگر نمازی اس میں کم ہیں۔ تو نماز یقین جانو اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، اور سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی اور خوبصورت نکل آئی تو باقی اعمال بھی اس کے اچھے نکل آئیں گے، اور جس کی نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ اور ہر آدمی سوچ لے کہ میرے گھر کی فضا کیسی ہے، میرے گھر میں بچوں کا کیا حال ہے، گھر والوں کا کیا حال ہے، کیا وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں۔ اپنے محلے کے بارے میں سوچ لے، اسی طرح اپنے صوبے ضلع کے بارے میں سوچ لے، اپنے ملک کے بارے میں سوچ لے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے بارے میں سوچ لے کہ کتنے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اب ان کو نماز کی طرف لانا اور پورے دین کی طرف دعوت دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب نمازوں کو خوبصورت بنانا ہے، پورے دین کو سیکھنا بھی ہے۔ اب علم کا مقصد کیا ہے کہ آدمی حال کے امر کو پہچانے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ ہے۔ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ ہے، تو طریقوں کو سیکھنا ہے۔ ایک آدمی 4 فرض کے بجائے 5 رکعت پڑھے تو اس کو، حالانکہ 5 رکعت میں مجاہدہ زیادہ ہے اور 4 رکعت میں مجاہدہ کم ہے، لیکن اس کو سزا ہوگی اس کے اوپر، فائدے کے بجائے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ حکم تو اللہ کا پورا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر طریقہ اس کا اپنا ہے۔ تیسری حال کے امر کو ہم پہچانیں اور تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے اللہ جل شانہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ مولانا عباد اللہ صاحب نے فرمایا کہ ایک خانہ بدوش تھے، اس نے 4 مہینے لگائے، تو میں اس کے خیمے میں گیا، اس کو دعوت دی اور پھر اس سے پوچھا کہ آپ 4 مہینے سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ 4 مہینے سے پہلے میں یہ بال بیچتا تھا، خریدتا تھا، اس کو بیچتا تھا۔ جب 4 مہینے میں نے لگائے تو پھر میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ بال بیچنا کیسے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اب میں غبارے بیچتا ہوں۔ کیا بیچتا ہوں؟ اب غبارے بیچتا ہوں۔ ابھی خانہ بدوش کے اندر دیکھو کیسی طلب پیدا ہوئی کہ وہ مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں مسئلہ پوچھنے۔ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، کیسے اپنے کاروبار کو اس نے ٹھیک کر دیا۔ تو اسی طرح ہم مسائل جو ہے وہ علماء سے پوچھیں اور فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کے اپنا شوق بڑھائیں، اور مسائل علماء سے ہم پوچھیں۔ اور ذکر کا مقصد کہ اللہ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ ذاکرین بن جائیں، اللہ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ ہم ذاکرین بن جائیں۔ کہ فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ جیسی ہے اور ذکر نہ کرنے والی کی مثال مردہ جیسی ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ذکر سے محبت کرتا ہے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ذکر سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو اسی لیے 3 تسبیحات کی پابندی صبح بھی اور شام بھی، اس کا ہم اہتمام کریں۔ صبح اور شام 3 تسبیحات کی پابندی کریں، استغفار پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، درود شریف، اسی طرح تیسرا کلمہ، اللہ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنا ہے اور مانگنا ہے اللہ پاک سے کہ اے اللہ اپنی عظمت، اپنا دھیان
یہ مجھے نصیب فرما دے۔ غفلت کے ساتھ ذکر نہ ہو، غفلت کے ساتھ ذکر نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اکرام مسلم کہ ایک آدمی نے اعمال تو بہت کر لیے، اعمال تو بہت کر لیے مگر دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، تو قیامت والے دن یہ اعمال وہ دوسروں کو دیے جائیں گے حقوق کے بدلے میں۔ وہ اس لیے کہ وہاں تو کوئی کرنسی ریال ڈالر پاؤنڈ ہے نہیں، وہاں جو کرنسی ہے وہ تو نیک اعمال ہے، تو وہاں آپ کے اعمال دوسرے کو دیے جائیں گے۔ اور پھر اگر اعمال ختم ہو گئے پھر بھی لوگوں کے حقوق باقی ہیں تو ان کے گناہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ اسی لیے جو ہے اعمال کرنا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا۔ اب حقوق ادا کرنے سے ہمارے اعمال کی حفاظت ہوگی۔ جب ہم حقوق کو ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے اعمال کی حفاظت ہوگی کہ بھائی بہنوں کا کیا حق ہے وراثت میں۔ اب جو وراثت میں بچ گیا بھائی وہ بہنوں کو بھی حصہ دینا ہے۔ پھر ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے کہتے ہیں کہ اچھا مولانا اگر بہن خود معاف کرے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی مان لو کہ بہن کے جو ہے وہ 10 لاکھ 15-20 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو آپ 10-15-20 لاکھ ذرا یہ سبز اور سرخ نوٹ گن کے ان کے سامنے پیش کرو اور پھر کہو کہ 1 مہینہ اپنے پاس رکھو، پھر اگر دل چاہے تو مجھے دے دینا۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن دیتی ہے۔ وہ تو ہمارا رواج ایسا بن چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، بہن سمجھتی ہے اگر بائی سے مانگ لیا تو یہ پھر ہمیں آنے نہیں دیں گے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ لوگ دیکھو اس پہ ہم بڑے جو ہے نا خطرے میں جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے حقوق کو ادا کرنا، باہر نکل کر تو ہم کرتے ہیں، لوگوں کا اکرام بھی کرتے ہیں، سلام بھی اچھے طریقے سے ہنستے ہوئے ملتی بھی ہیں، مگر اگر سوچا جائے تو حصہ جو ہے وہ نہیں دیتے۔ اس میں خواص اور عوام دونوں مبتلا ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے اپنے بہنوں کا جو حصہ کسی نے نہیں بھی دیا تو دینا ہے بھائی، مرنے سے پہلے دیں گے تو زبردست بات ہے کہ توبہ کرنے سے تو اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، حق تو اللہ پاک معاف نہیں کرتے۔ اسی لیے حقوق جو ہے اس کی ہم نے دینے ہیں، اور ہر نیک عمل ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ بھائی دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، شہرت کے لیے اعمال کیے جائیں تو بڑے بڑے اعمال والے بھی قیامت والے دن پکڑے جائیں گے، بڑے بڑے اعمال والے بھی قیامت والے دن جو ہے وہ پکڑے جائیں گے۔ تو ہر نیک عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ بھائی میں بیان کیوں کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کی بات کیوں سن رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کسی کو صدقہ کیوں دے رہا ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو ریا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اخلاص بڑا مشکل ہے، بڑی دیر سے آتا ہے، اخلاص سیکھنے سے آتا ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا اور پھر مانگنا پڑے گا اللہ رب العزت سے۔ رو رو کر اس کو مانگیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اخلاص نصیب فرما دیں گے۔ مانگیں گے نہیں تو کیسے آئے گا؟ اخلاص کی دعوت نہیں دیں گے تو اخلاص کیسے آئے گا؟ اسی لیے اخلاص کی دعوت بھی دینی ہے، اور اخلاص کی حقیقت بھی اللہ رب العزت سے مانگنی ہے کہ فرمایا اخلاص والے تو ہدایت کے چراغ ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب ایک ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جو اس امت کے اندر پیدا کر دیا ہے تو بہت بڑی ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے، اور اس امت کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم بلی باتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان سے پہلے یہاں پہ ذکر کیا تو مفسرین اس میں یہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ ایمان کے اندر تو باقی امتیں بھی شامل ہیں کہ وہ بھی ایمان والے تھے، لیکن دعوت والا کام اللہ رب العزت نے خصوصی جو ہے اس امت کو اللہ پاک نے دیا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، صرف بلانا نہیں، ساتھ نیک عمل بھی کرے اور کہے کہ میں ایک عام مسلمانوں میں سے میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ ذمہ داری جو ہے ہر مسلمان کے اللہ پاک نے ذمہ لگائی ہے۔ اب ہمارے ذمہ جو ہے وہ دو کام ہیں، ایک اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر چلنا،
اور دوسروں کو اس دین کی طرف دعوت دینا، دوسروں کو اس دین کی طرف دعوت دینا۔ اب اس دین کی خاطر انبیاء کرام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے اندر جو ہے کتنے پتھروں سے مارا گیا، دو جہانوں کے سردار، لیکن اس دین کی خاطر دیکھو تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ کتنے انبیاء کراموں کو آروں سے چیرا گیا، دین کی خاطر وہ برداشت کر رہے ہیں تکلیفیں۔ تو تکلیف تو بھائی آئے گی، تکلیف تو آئے گی، لیکن آدمی کے سامنے اجر ہو، اور دعوت جو ہے یہ خیر کی تجارت ہے۔ 10 آدمیوں کو آپ نے اعمال پہ لگا دیا، وہ جتنے اعمال کریں گے، جتنے لوگوں کو لگائیں گے، وہ سب کا اجر جو ہے وہ آپ کو ملے گا، وہ سب کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو یہ خیر کی تجارت ہے دعوت والا کام۔ اب جتنا ہم محنت کریں گے، جس درجے کی محنت ہوگی اس درجے کی ہدایت ہوگی، جس درجے کی ہدایت ہوگی اس درجے کا دین ہوگا، اور جس درجے کا دین ہوگا اس درجے کی کامیابی ہوگی، جس درجے کا دین ہوگا اس درجے کی کامیابی ہوگی۔ اب ایک مسجد یا ایک محلہ ایسا ہو جس میں 100% دین ہو، اور دوسرا محلہ ایسا ہو جس میں 50% دین ہو، جس میں 100% دین تو ہے مگر دین کی محنت نہیں ہے، اور 50% والے میں دین ہے 50% اور ساتھ محنت بھی ہے، تو ایک وقت آئے گا 50 والے بڑھتے بڑھتے 80-90 پہ چلے جائیں گے، 100 والے کم ہوتے ہوتے 80-90 60 تک آ جائیں گے۔ تو محنت کرنے اور نہ کرنے کے یہ فائدے اور نقصانات ہیں۔ جس طرح ایک تجارت ہے اور ایک تجارت کی محنت ہے، ایک کاروبار ہے ایک کاروبار کی محنت ہے، ایک دکان ہے ایک دکان کی محنت ہے۔ ایک بندے نے دکان کھول لی، سارا سامان لا کے رکھ دیا، اس کے بعد تالا لگا دیا، محنت نہیں کرتا، تو فائدے کے بجائے اسے نقصان ہوگا۔ تجارت کا سامان تو ہے مگر تجارت کی محنت نہیں ہے تو فائدے کے بجائے اسے نقصان ہوگا۔ اسی طرح ایک دین ہے اور ایک دین کی محنت ہے۔ ایک بندہ اگر دکان پہ بیٹھے 18 گھنٹے ڈیوٹی کرے لیکن وہ دل نہ لگائے، دل جسم تو موجود ہے، تو والد صاحب کیا کہتے ہیں کہ میرا بڑا نالائق بیٹا ہے۔ ارے بھائی 18 گھنٹے ڈیوٹی تو کر رہا ہے وہ، پھر کیوں نالائق ہے وہ؟ اس لیے کہ جسم تو حاضر ہے مگر دماغ اور دل حاضر نہیں، وہ سمجھتا نہیں حساب کتاب کیسے کرنا ہے، فلانی چیز کب لانی ہے، کیسے بیچنی ہے۔ اس لیے دین کی محنت میں جسم بھی ہم نے دینا ہے، دل بھی دینا ہے اور دماغ بھی دینا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ محنت میں ہم نے کپانی ہے۔ کہ فرمایا کہ کفر جو ہے یہ راحت اور آرام سے پھیلتا ہے، اور دین اسلام مجاہدے اور قربانیوں سے پھیلتا ہے۔ اور پھر مجاہدہ کیا ہے؟ مولانا جمیل صاحب مجاہدے کی تعریف اس طرح کرتے تھے کہ مجاہدہ اسے کہتے ہیں کہ شریعت کا تقاضا ہو اور نفس کے خلاف ہو، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ پھر وہ مثالوں سے سمجھاتے تھے کہ ایک بندہ آیا مسجد میں داخل ہونے کے لیے، ایک دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے سوچا کہ یہ دروازہ چھوڑ کر چلو میں دوسرے دروازے سے اندر آتا ہوں۔ وہ یہ گھوم کر آیا دوسرے دروازے سے، تو ظاہر کے اعتبار سے تو اس نے مجاہدہ کیا کہ یہ دروازہ چھوڑ کر اس دروازے سے آیا، لیکن چونکہ اس دروازے سے داخل ہونا یا اس دروازے سے داخل ہونا یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے یہ مجاہدہ نہیں ہے، اس لیے یہ مجاہدہ نہیں ہے۔ اور دوسری مثال دی کہ ایک بندہ جو ہے وہ نکاح کرتا ہے، تو نکاح ظاہری بات ہے شریعت کا تقاضا تو ہے مگر نفس کے خلاف نہیں ہے، شریعت کا تقاضا تو ہے مگر نفس کے خلاف نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی مجاہدہ نہیں ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے سردی کا موسم ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بھی ہے، اٹھا بھی نہیں جاتا، اب پانی سے وضو بھی کرنا ہے، سردی بھی لگ رہی ہے، نماز پڑھنا شریعت کا تقاضا بھی ہے، اب نفس مانتا بھی نہیں، نفس مانتا بھی نہیں، نفس کے خلاف بھی ہے، بوجھ بنتا ہے نفس پہ، تسبیحات ابھی رہتے ہیں، ابھی نیند بھی آ رہی ہے، بوجھ بن رہا ہے، اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں۔ تو یہ ہے مجاہدہ۔ یہ مولانا جمیل صاحب نے مجاہدے کی تعریف کی تھی کہ یہ ہے مجاہدہ۔ اب ہم نے بھائی مجاہدہ کرنا ہے،
کہ اختیاری مجاہدہ آدمی اختیار کر لے، کہ جتنا اس کے بس میں ہے جو آدمی کر سکتا ہے آدمی وہ کر لے، جو نہیں کر سکتا اللہ رب العزت اس کی بھی توفیق دیں گے۔ جتنا اس کام کے اندر لگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آگے بڑھائیں گے، دنیا کی نعمتیں بھی اللہ رب العزت دیں گے، آخرت کی نعمتیں بھی اللہ پاک دیں گے۔ اب کتنے لوگ ہیں الحمدللہ جو اس کام کی محنت کی برکت سے ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی زندگی میں انقلاب آیا۔ ہمارے علاقے میں خانہ بدوش ہے، خانہ بدوش جھکی والے، اب یقین جانو ہم لوگ ان کو نچلے درجے والا لوگ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کے برتنوں میں کھانا پینا ہم پسند نہیں کرتے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری طبیعت ایسی بن چکی ہے لوگوں کی، ان کو ہم جو ہے نا پتہ نہیں کوئی اور مخلوق سمجھتے ہیں۔ جب ان پہ محنت شروع کی ہمارے علاقے میں، ان کے ساتھ گئے، ان کے خیموں میں بیٹھے، ان کے برتنوں میں چائے بھی پی، ان کے ساتھ کھایا پیا بھی، ان کو قریب کیا، محبت سے کرتے 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 الحمدللہ پہلے ایک نے 4 مہینے لگائے، پھر 3 بھائی تھے، 3، ایک طبلہ بجاتا تھا، ایک گانا گاتا تھا، ایک باجا بجاتا تھا، یہ محفلوں میں جاتے تھے، پیسے کماتے تھے۔ تو 3 بھائیوں نے توبہ کر لی، 4 مہینے لگائے جماعت میں۔ اب الحمدللہ اس وقت سے لے کر اب تک پگڑی کا اہتمام، کرتے کا اہتمام، اور پوری الحمدللہ سنت کے مطابق داڑھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے سالانہ 2 چلے مکمل کیے۔ اس کے بعد 2 بھائی جو ہے وہ ملیشیا چلے گئے 7 مہینے کے لیے، اور ایک بھائی سیریلون افریقہ چلا گیا 1 سال کے لیے۔ اس کے بعد واپس آئے، 2 سال پورے ہوئے، افغانستان چلے گئے،